بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعائے کمیل بن زیاد۔ اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ بھی مشہور دعاؤں میں سے ہے جس کے بارے میں علامہ مجلسی نے فرمایا ہے کہ یہ بہترین دعا ہے، اور اس کا نام دعائے خضر بھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے حضرت کمیل کو تعلیم فرمایا ہے جو آپ کے مخصوص اصحاب میں تھے، اور فرمایا ہے کہ شب نیمہ شعبان اور شب جمعہ میں اسے پڑھا جائے۔ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے بے حد مفید ہے۔ شیخ طوسی اور سید بن طاؤس نے اس دعا کو نقل کیا ہے، اور اس مقام پر اسے مصباح المحتجج سے نقل کیا جا رہا ہے۔ دعائے کمیل کا ترجمہ۔ خدایا میرا سوال اس رحمت کے واسطے سے ہے جو شہ پر محیط ہے، اس قوت کے واسطے سے ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے، اور اس کے لیے ہر شے خاضع اور متواضع ہے۔ اس جبروت کے واسطے سے ہے جو ہر شے پر غالب ہے، اور اس عزت کے واسطے سے ہے جس کے مقابلے میں کسی میں تاب و مقاومت نہیں ہے۔ اس عظمت کے واسطے سے ہے جس نے ہر چیز کو پر کر دیا ہے، اور اس سلطنت کے واسطے سے ہے جو ہر شے سے بلند تر ہے۔ اس ذات کے واسطے سے ہے جو ہر شے کی فنا کے بعد بھی باقی رہنے والی ہے، اور ان اسماء مبارکہ کے واسطے سے ہے جن سے ہر شے کے ارکان معمور ہیں۔ اس علم کے واسطے سے ہے جو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس نور ذات کے واسطے سے ہے جس سے ہر شے روشن ہے۔ اے نور، اے پاکیزہ صفات، اے اولین سے اولین، اے آخرین سے آخرین، خدایا میرے گناہوں کو بخش دے جو ناموس کو بٹا لگا دیتے ہیں، ان گناہوں کو بخش دے جو نزول عذاب کا باعث ہوتے ہیں، ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو متغیر کر دیتے ہیں، ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو تیری بارگاہ تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں، ان گناہوں کو بخش دے جو امید کو منقطع کر دیتے ہیں، ان گناہوں کو بخش دے جو نزول بلا کا سبب بنتے ہیں۔ خدایا میرے تمام گناہوں اور میری تمام خطاؤں کو بخش دے۔ خدایا میں تیری یاد کے ذریعے تجھ سے قریب ہو رہا ہوں، اور تیری ذات کو تیری بارگاہ میں شفیع بنا رہا ہوں۔ تیرے کرم کے سہارے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے اپنے سے قریب بنا لے، اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرما، اور اپنے ذکر کا الہام کرامت فرما۔ خدایا میں نہایت درجہ خشوع خضوع اور ذلت کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ مہربانی فرما، مجھ پر رحم کر، اور جو مقدر میں ہے مجھے اس پر قانع بنا دے۔ مجھے ہر حال میں تواضع اور فروتنی کی توفیق عطا فرما۔ خدایا میرا سوال اس بے نوا جیسا ہے جس کے فاقے شدید ہیں، اور جس نے اپنی حاجتیں تیرے سامنے رکھ دی ہیں، اور جس کی رغبت تیری بارگاہ میں عظیم ہے۔ خدایا تیری سلطنت عظیم، تیری منزلت بلند، تیری تدبیر مخفی، تیرا امر ظاہر، تیرا قہر غالب، اور تیری قدرت نافذ ہے، اور تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے۔ خدایا میرے گناہوں کے لیے بخشنے والے، میرے عیوب کے لیے پردہ پوشی کرنے والا، میرے قبیح اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ تو وحدہ لا شریک، پاکیزہ صفات اور قابل حمد ہے۔ خدایا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، خدایا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، خدایا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اپنی جہالت سے جہالت کی ہے، اور اس بات پر مطمئن بیٹھا ہوں کہ تو نے مجھے ہمیشہ یاد رکھا ہے اور ہمیشہ احسان فرمایا ہے۔ خدایا میرے کتنے ہی عیب ہیں جنہیں تو نے چھپا دیا ہے، اور کتنی ہی عظیم بلائیں ہیں جن سے تو نے بچایا ہے۔ کتنی ٹھوکریں ہیں جن سے تو نے سنبھالا ہے، اور کتنی برائیاں ہیں جنہیں تو نے ٹالا ہے۔ کتنی اچھی تعریفیں ہیں جن کا میں اہل نہیں تھا، اور تو نے میرے بارے میں نشر کیا ہے۔ خدایا میری مصیبت عظیم ہے، میری بدحالی حد سے آگے بڑھی ہوئی ہے، میرے اعمال میں کوتاہی ہے، مجھے کمزوریوں کی زنجیر نے جکڑ کر بٹھا دیا ہے، اور مجھے دور دراز امیدوں نے فوائد سے روک دیا ہے۔ دنیا نے دھوکے میں مبتلا رکھا ہے، اور نفس نے خیانت اور ٹال مٹول میں مبتلا رکھا ہے۔ میرے آقا و مولا، تجھے تیری عزت کا واسطہ، میری دعاؤں کو میری بدعمالیاں روکنے نہ پائیں، اور میں اپنے مخفی عیوب کی بنا پر برسر عام رسوا نہ ہونے پاؤں۔ میں تنہائیوں میں جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا فی الفور نہ ملنے پائے، چاہے وہ غلطیاں بدعملی کی شکل میں ہے یا بے ادبی کی شکل میں، مسلسل کوتاہی ہو یا جہالت، یا کثرت خواہشات و غفلت۔ خدایا مجھ پر ہر حال میں مہربانی فرما، اور میرے اوپر تمام معاملات میں کرم فرما۔ خدایا پروردگار، میرے پاس تیرے علاوہ کون ہے جو میرے نقصانات کو دور کر سکے اور میرے معاملات پر توجہ فرما سکے۔ خدایا مولایا،
तूने मुझ पर अहकाम नाफिज किए और मैंने ख्वाहिश नफ्स का इत्तबा किया। इस बात की परवाह न की कि दुश्मन बिलखुसूस शैतान मुझे फ़रेब दे रहा है। नतीजा ये हुआ कि उसने ख्वाहिश के ज़रिए मुझे धोखा दिया और मेरे मुक़द्दर ने भी उसका साथ दिया और मैंने तेरे अहकाम को के मामले में हदूद से तजावुज़ किया और तेरे बहुत से अहकाम की खिलाफ वर्जी कर बैठा। अब तेरी हुज्जत हर मसले में मेरे ऊपर तमाम है और मेरे पास तेरे फैसले के मुकाबले में और तेरी हुक्म आजमाइश के सामने कोई हुज्जत दलील नहीं है। अब मैं इन तमाम कोताहियों और अपने नफ्स पर तमाम ज़्यादतियों के बाद तेरी बारगाह में निदामत, इनकिसार, इस्तग़फ़ार, अनाबत, इक़रार, अज़आन, एतराफ़ के साथ हाजिर हो रहा हूँ कि मेरे पास इन गुनाहों से भागने के लिए कोई जराए फ़रार नहीं है और तेरी कबूलियत माज़रत के अलावा कोई पनाह का नहीं है। सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि तू अपनी रहमत कामिला में दाखिल कर ले। लिहाजा परवरदिगार मेरे उज़्र को कबूल फरमा ले, मेरी शिद्दत मुसीबत पर रहम फरमा, मुझे शदीद क़ैद व बंद से निजात अता फरमा। परवरदिगार मेरे बदन की कमज़ोरी, मेरी जिल्द की नरमी और मेरे इस्तग़फ़ा की बारीकी पर रहम फरमा। ऐ मेरे पैदा करने वाले, ऐ मेरे तरबियत देने वाले, ऐ नेकी करने वाले, अपने साबका करम और गुज़िश्ता एहसानात की बिना पर मुझे माफ़ फरमा दे। परवरदिगार क्या ये मुमकिन है कि मेरे अक़ीदा तौहीद के बाद भी तू मुझ पर अज़ाब नाज़िल करे या मेरे दिल में अपनी मार्फत के बावजूद मुझे मौलिद अज़ाब करार दे, जबकि मेरी ज़बान पर मुसलसल तेरा ज़िक्र और मेरे दिल में बराबर तेरी मोहब्बत जागज़ी रही। मैं सच्चे दिल से तेरी रबूबियत के सामने खाज़े हूँ। अब भला ये कैसे मुमकिन है कि जिसे तूने पाला है उसे बर्बाद भी कर दे, जिसे तूने करीब बनाया है उसे दूर कर दे, जिसे तूने पनाह दी है उसे रांदा दरगाह कर दे और जिस पर तूने मेहरबानी की है उसे बलाओं के हवाले कर दे। मेरे सरदार, मेरे खुदा, मेरे मौला, काश मैं सोच भी सकता कि जो चेहरे तेरे सामने सजदा रेज़ रहे हैं उन पर भी तो आग को मुसल्लत कर देगा और ज़बानें सदाकत के साथ हर्फ तौहीद को जारी करती रही हैं और तेरी हम्दो सना करती रही हैं, लेकिन दिलों को तहकीक के साथ तेरी खुदाई का इकरार है, या जो ज़मीर तेरे इल्म से इस तरह मामूर है कि तेरे सामने खाज़े व खाशे है, या जो आज़ा व जवारे तेरे मराकिज़ इबादत की तरफ हंसी खुशी सबकत करने वाले हैं और तेरे इस्तग़फ़ार को यकीन के साथ इख्तियार करने वाले हैं, उन पर भी तू अज़ाब करेगा। हरगिज़ तेरे बारे में ऐसा ख्याल भी नहीं है और ना तेरे फजल व करम के बारे में ऐसी कोई इत्तला मिली है। परवरदिगार तू जानता है कि मैं दुनिया की मामूली बला और अदना सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए इसकी नागवारी नाकाबिल तहम्मुल है, जबकि ये बलाएँ कलील और इनकी मुद्दत मुख्तसर है। तो मैं आखिरत की बलाओं को किस तरह बर्दाश्त करूँगा जिनकी सख्तियाँ अजीम, जिनकी मुद्दत तवील और इनका क़याम दायमी है, जिनमें तखफ़ीफ़ का भी कोई इम्कान नहीं है, इसलिए कि ये बलाएँ तेरे गज़ब और इंतकाम का नतीजा है और इनकी ताब ज़मीन और आसमान नहीं ला सकते। तो मैं एक बंदा ज़ईफ़ व ज़लील व हक़ीर व मिस्कीन व बेचारा क्या हैसियत रखता हूँ। खुदाया, मेरे परवरदिगार, मेरे सरदार, मेरे मौला, मैं किस किस बात की फ़रियाद करूँ और किस किस काम के लिए आहुज़ारी और गिरिया बुका करूँ, क़यामत के दर्दनाक अज़ाब और उसकी शिद्दत के लिए या उसके तवील मुसीबत और दराज़ मुद्दत के लिए कि अगर तूने इन सज़ाओं में मुझे अपने दुश्मनों के साथ मिला दिया और मुझे अहले मुसीबत के साथ जमा कर दिया और मेरे और अपने अहिब्बा व औलिया के दरमियान जुदाई डाल दी, तो मेरे खुदाया, मेरे परवरदिगार, मेरे आका, मेरे सरदार, फिर ये भी तय है कि अगर मैं तेरे अज़ाब पर सब्र भी कर लूँ तो तेरे फ़िराक़ पर सब्र नहीं कर सकता। अगर आतिश जहन्नुम की गर्मी बर्दाश्त भी कर लूँ तो तेरी करामत ना देखने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भला ये कैसे मुमकिन है कि मैं तेरी माफ़ी की उम्मीद रखूँ और फिर मैं आतिश जहन्नुम में जला दिया जाऊँ। तेरी इज़्ज़त और अज़मत की कसम, ए मेरे आका व मौला, अगर तूने मेरी गोयाई को बाकी रखा तो मैंने जहन्नुम के दरमियान भी उम्मीदवारों की तरह फ़रियाद करूँगा और फ़रियादियों की तरह नाला व शैन करूँगा और अज़ीज़ गुम करदा की तरह तेरी दूरी पर आहुका करूँगा। तू जहाँ भी होगा तुझे आवाज़ दूँगा कि तो मोमिन का सरपरस्त, आरफीन का मरकज़ उम्मीद, फरियादियों का फरियाद रस, ए फरियादियों के फरियाद रस, ए फरियादियों के फरियाद रस, सादिकीन का महबूब और आमिलीन का माबूद है। मेरे पाकीज़ा सिफ़ात, काबिल हम्दो सना परवरदिगार, क्या ये मुमकिन है कि तुम बंदा मुसलमान को उसकी मुखालफत की बिना पर जहन्नुम में गिरफ्तार और मुसीबत पर अज़ाब
کا مزہ چکھنے والا اور جرم و خطا کی بنا پر جہنم کے تقوات کے درمیان کروٹیں بدلنے والا بنا دے، اور پھر یہ دیکھے کہ وہ امیدوار رحمت کی طرح فریاد کناں اور اہل توحید کی طرح پکارنے والا، ربوبیت کے وسیلے التماس کرنے والا ہے، اور تو اس کی آواز نہیں سنتا ہے۔ خدایا تیرے حلم و تحمل سے آس لگانے والا کس طرح عذاب میں رہے گا، اور تیرے فضل و کرم سے امیدیں وابستہ کرنے والا کس طرح جہنم کے الم و رنج کا شکار ہوگا۔ جہنم کی آگ اسے کس طرح جلائے گی جبکہ تو اس کی آواز کو سن رہا ہوگا، اس کی منزل کو دیکھ رہا ہوگا۔ جہنم کے شعلے اسے کس طرح اپنی لپیٹ میں لیں گے جبکہ تو اس کی کمزوری کو دیکھ رہا ہوگا، اور جہنم کے طبقات میں کس طرح کروٹیں بدل رہا ہوگا جبکہ تو اس کی صداقت کو جانتا ہے۔ جہنم کے فرشتے اسے کس طرح جھڑکیں گے جبکہ وہ تجھے آواز دے رہا ہوگا، اور اسے جہنم میں کس طرح چھوڑ دے گا جبکہ وہ تیرے فضل و کرم کو امیدوار ہوگا۔ ہرگز تیرے بارے میں یہ خیال اور تیرے احسانات کا یہ انداز نہیں ہے۔ تو نے جس طرح اہل توحید کے ساتھ نیک برتاؤ کیا اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تو نے اپنے منکروں کے حق میں عذاب کا فیصلہ نہ کر دیا ہوتا، اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا حکم نہ دیا ہوتا، تو ساری آتش جہنم کو سرد اور سلامتی بنا دیتا، اور اس میں کسی کا ٹھکانہ اور مقام نہ ہوتا۔ لیکن تو نے اپنے پاکیزہ اسماء کی قسم کھائی ہے، جہنم کو انسان و جنات کے کافروں سے پر کرے گا، اور معاندین کو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا۔ اور تو نے ابتدائی سے یہ کہہ دیا ہے اور اپنے کرم و انعام سے اعلان کر دیا ہے، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ تو خدایا مولا، میں تیری مقدر کردہ قدرت اور تیری حتمی حکمت و قضاوت اور ہر محفل نفاذ پر غالب آنے والی عظمت کا حوالہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اسی رات میں اور اسی وقت معاف کر دے۔ میرے سارے جرائم، سارے گناہ اور ساری ظاہری اور باطنی برائیاں اور ساری جہالتیں جن پر میں خفیہ طور سے یا علن چھپا کر یا ظاہر کر کے عمل کیا ہے، اور میری تمام خرابیاں جنہیں تو نے درج کرنے کا حکم کرامن کاتبین کو دیا ہے، جن کو اعمال کے محفوظ کرنے کے لیے معین کیا ہے، اور میرے اعضاء و جوارحوں کے ساتھ ان کو میرے اعمال کا گواہ قرار دیا ہے، اور پھر تو خود بھی ان سب کی نگرانی کر رہا ہے، جو ان سے مخفی رہ جائے اس کا گواہ ہے، سب کو معاف کر دے۔ یہ تو تیری رحمت ہے کہ تو نے انہیں چھپا دیا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے ان عیوب پر پردہ ڈال دیا ہے۔ میرے پروردگار، اپنی طرف سے نازل ہونے والے ہر خیر و احسان، نشر ہونے والی ہر نیکی، ہر وسیع رزق، ہر بخشے ہوئے گناہ، ہر پردہ پوشی عیب میں سے میرا وافر حصہ قرار دے۔ اے میرے رب، 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 اے میرے مولا اور آقا، اے میری زندگی کے مالک، اے میرے مقدر کے صاحب اختیار، اے میری پریشانی اور بے نوائی کے جاننے والے، اے میرے فقر و فاقہ کی تک رکھنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، 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 تجھے تیری قد و سید، تیرے حق اور تیرے عظیم ترین اسماء و صفات کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ دن اور رات میں جملہ اوقات اپنی یاد سے معمور کر دے، اپنی خدمت کی مسلسل توفیق عطا فرما، میرے اعمال کو اپنی بارگاہ میں مقبول قرار دے، تاکہ میرے جملہ اعمال اور جملہ اورات سب فقط تیرے لیے ہوں، اور میرے حالات ہمیشہ تیری خدمت کے لیے وقف رہیں۔ میرے مولا، میرے مالک، جس پر میرا اعتماد ہے اور جس سے میں اپنے حالات کی فریاد کرتا ہوں، اے رب، اے رب، اے رب، اے رب، اے رب، اے رب، اپنی خدمت کے لیے میرے اعضاء و جوارح کو مضبوط کر دے، اپنی طرف رخ کرنے کے لیے میرا ارادہ دل کو مستحکم بنا دے، اپنا خوف پیدا کرنے کی کوشش اور اپنی مسلسل خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما، تاکہ تیری طرف سابقین کے ساتھ آگے بڑھوں اور تیز افراد کے ساتھ قدم ملا کر چلوں، مشتاقین کے درمیان تیرے قرب کا مشتاق شمار ہوں، اور مخلصین کی طرح تیرے قربت اختیار کروں، صاحبان یقین کی طرح تیرا خوف پیدا کروں، مومنوں کے ساتھ تیرے جوار میں حاضری دوں۔ خدایا، جو کوئی بھی میرے لیے برائی چاہے یا میرے ساتھ کوئی چال چلے، اسے ویسا ہی بدلہ دینا، اور مجھے بہترین حصہ پانے والا، قریب ترین منزلت رکھنے والا اور مخصوص ترین قربت کا حامل بندہ قرار دینا، کہ یہ کام جود و کرم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خدایا، میرے اوپر کرم فرما، اپنی بزرگی سے رحمت نازل فرما، اپنی رحمت سے میرا تحفظ فرما،
اور میری زبان کو اپنے ذکر سے گویا فرما، میرے دل کو اپنی محبت کا عاشق بنا دے اور مجھ پر بہترین قبولیت کے ساتھ احسان فرما، میری لغزشوں سے درگزر فرما۔ تو نے اپنے بندوں پر عبادت فرض کی ہے، انہیں دعا کا حکم دیا ہے، ان سے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب میں تیری طرف رخ کیے ہوئے ہوں اور تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، اپنی عزت کا واسطہ میری دعا کو قبول فرما، مجھے میری مراد تک پہنچا دے، اپنے فضل و کرم سے میری امیدوں کو منقطع نہ فرمانا، مجھے تمام دشمنان جن و انس کے شر سے محفوظ فرمانا۔ اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اس بندے کو بخش دے جس کے اختیار میں سوائے دعا کی کچھ نہیں ہے، کہ تو ہر شے کا صاحب اختیار ہے۔ اے وہ پروردگار جس کا نام دوا، جس کی یاد شفا اور جس کی اطاعت مالداری ہے، اس بندے پر رحم فرما جس کا سرمایہ فقط امید اور اس کا اسلحہ فقط گریہ ہے۔ اے کامل نعمتیں دینے والے، اے مصیبتوں کو دفع کرنے والے اور تاریکیوں میں وحشت زدوں کو روشنی دینے والے، محمد والے محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے ساتھ وہ برتاؤ کر جس کا تو اہل ہے۔ اپنے رسول اور ان کی مبارک آل ائمہ معصومین پر صلوات و سلام فراوان نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔